بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم آج پڑھنے لگے ہیں ڈرگ انسپیکٹر کے اختیارات۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ سیکشن 18 کے مطابق ڈرگ انسپیکٹر کے اختیارات بیان کیے گئے ہیں۔ ڈرگ ایکٹ 1976 کے سیکشن 18 میں ڈرگ انسپیکٹر کے اختیارات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک انسپیکٹر ان مخصوص علاقوں میں جہاں اسے مقرر کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ لائسنسنگ اتھارٹی کی اجازت سے دوسرے علاقوں میں مندرجہ ذیل امور سر انجام دے سکتا ہے۔ نمبر اے، ہر اس جگہ کی انسپیکشن کر سکتا ہے جہاں پر ادویات کی تیاری کی جا رہی ہو۔ ادویات تیار کرنے کی مشینری، پلانٹ، تیاری کے مراحل اور ادویات کی کوالٹی برقرار رکھنے کے لیے مختلف مراحل چیک کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان تمام مراحل کا ریکارڈ اور رجسٹر چیک کر سکتا ہے۔ بی، ہر اس جگہ کی انسپیکشن کر سکتا ہے جہاں پر ادویات فروخت کی جا رہی ہوں، فروخت کے لیے اسٹور کی گئی ہوں، ڈسٹریبیوشن کی جا رہی ہوں۔ وہ اسٹوریج کنڈیشن کا جائزہ لے سکتا ہے اور متعلقہ تمام ریکارڈ اور رجسٹر کا معائنہ کر سکتا ہے۔ سی، وہ کسی بھی ایسی جگہ سے جہاں ادویات تیار کی جا رہی ہوں، فروخت کی جا رہی ہوں یا ڈسٹریبیوشن کے لیے رکھی گئی ہوں ادویات کے سیمپل لے سکتا ہے۔ وہ کسی بھی بلڈنگ وہ کسی بھی بلڈنگ یا جگہ کی تلاشی لے سکتا ہے جہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہاں ادویاتی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ کسی کی معاونت یا مدد حاصل کر سکتا ہے۔ ای، کسی جگہ کی تلاشی اور غیر قانونی چیزوں کی برآمدگی اور ضبطگی کے مقاصد کے لیے کسی کو گواہ کے طور پر طلب کر سکتا ہے۔ ایف، کسی جگہ کی تلاشی کے دوران اگر غیر قانونی ادویات اور دوسری چیزیں مثلاً رجسٹر، کیش میمو وغیرہ برآمد ہوتی ہیں تو ان کو ضبط کر سکتا ہے تاکہ عدالت میں یہ چیزیں مال مقدمہ کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ لیکن اگر جرم کی نوعیت معمولی ہے اور اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے تو وہ متعلقہ شخص سے تحریری ضمانت لے کر وہ متعلقہ کوتاہی کی درستگی تک دوا نہیں بیچے گا، اس کو وارننگ دے سکتا ہے۔ جی، کسی کیس کی تفتیش کے سلسلے میں کسی شخص کے پاس کوئی معلومات ہیں تو وہ متعلقہ شخص کو مناسب جگہ پر معلومات فراہم کرنے کے لیے طلب کر سکتا ہے۔ ایچ، کسی فیکٹری، لیبارٹری، دکان، بلڈنگ، گودام جہاں پر ادویات کی تیاری اور فروخت غیر قانونی طور پر کی جا رہی ہو، اس کو سیل کر سکتا ہے۔ آئی، کسی بھی شخص کو کسی فیکٹری یا میڈیکل اسٹور سے کسی دوا، مواد اور کسی اور چیز کو ہٹانے سے روک سکتا ہے جس کی میعاد 4 ہفتے ہوگی، اور مجاز اتھارٹی، کوالٹی کنٹرول بورڈ وغیرہ سے اس میں مزید توسیع کروا سکتا ہے جس کی کل میعاد 3 ماہ سے زیادہ نہ ہوگی۔ مثلاً اگر کسی میڈیکل اسٹور میں کوئی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ پڑا ہے تو اسے وہ روک سکتا ہے، اسے سیل کر سکتا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر آگے پیچھے نہ کیا جائے، ہٹایا نہ جائے۔ وہ اس کی یہ میعاد اس نے بتائی ہے 4 ہفتے تک ہوگی، زیادہ سے زیادہ وہ اجازت لینے کے بعد 3 ماہ سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ جے، وہ تمام اختیارات استعمال کر سکتا ہے جو ڈرگ قوانین کے تحت کرنا ضروری ہوں، لیکن کلاز ایف ٹو جے یعنی ایف سے لے کر جے تک کے تحت اختیارات صرف وہی انسپیکٹر استعمال کر سکتا ہے جسے حکومت نے تحریری طور پر اور خصوصی طور پر یہ استعمال کرنے کی اجازت دی ہو۔ یعنی جو مستقل تعینات ہے ڈرگ انسپیکٹر، وہ یہ کام سارے کر سکتا ہے، لیکن کلاز ایف ٹو جے اس کے زمرے میں نہیں آتے۔ ڈرگ انسپیکٹر کے کام کرنے کا طریقہ۔ ڈرگ ایکٹ 1976 کے سیکشن 19 میں ڈرگ انسپیکٹر کے کام کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 پہ ہے، جب بھی انسپیکٹر کسی غیر قانونی دوا یا مواد وغیرہ کو ضبط کرتا ہے تو ایک مخصوص فارم نمبر 5 پر اس کی باقاعدہ رسید جاری کرتا ہے۔ اگر لائسنس کے بغیر کہیں سے دوا اٹھائے گا تو وہ فارم نمبر 5 پر چلان کرے گا۔
یہ یاد رکھنا۔ سیکشن 18 میں دیے گئے اختیارات کے تحت جب انسپیکٹر کسی دوا کا لیبارٹری تجزیے کے لیے سیمپل حاصل کرتا ہے تو متعلقہ شخص کو ایک مخصوص فارم نمبر 4 پر اس کی اطلاع کرتا ہے اور اس سیمپل کے 4 پورشن تیار کرتا ہے، ان پر مناسب طریقے سے سیل لگاتا ہے اور اپنی مہر لگاتا ہے اور دستخط کرتا ہے اور متعلقہ شخص کے دستخط اور مہر بھی لگواتا ہے۔ اگر دوا کے سیمپل فیکٹری سے لیے گئے ہیں تو اس صورت میں 3 پورشن تیار کرے گا۔ یہ یاد رکھ لیں کہ لائسنس یافتہ میڈیکل سٹور سے اگر وہ سیمپل کرے گا تو 4 پورشن تیار کرے گا، وہ 4 مختلف سیمپل تیار کرے گا، یعنی ایک ہی چیز کے 4 چیزیں اٹھائے گا، ان کو سیمپل کرے گا۔ مثلا سیرپ ہیں تو 4 سیرپ اٹھائے گا، وہ چاروں کو علیحدہ علیحدہ سیل کرے گا، ایک میڈیکل سٹور والے کو دے دے گا، ایک والنٹیئر کو بھیجے گا، ایک اپنے پاس رکھے گا اور ایک وہ لیبارٹری کو بھیجے گا اینالسٹ کے پاس۔ تو اگر وہ کسی فیکٹری سے حاصل کرتا ہے تو پھر وہ ڈسٹریبیوٹر کو تو بھیجنے کی ضرورت نہیں اس کو، وہ پھر 3 ہی سیمپل تیار کرے گا۔ اگر دوا کی مقدار یعنی نمبر آف کنٹینرز کم مقدار میں ہیں اور 4 پورشن تیار نہیں ہو سکتے تو وہ سیمپل کے پورشن کی مقدار 3 یا 2 یا 3 کر سکتا ہے۔ مثلا وہ یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹی پیکنگ، اگر کوئی ڈراپس ہیں یا کوئی اور اس سے کم مقدار میں کوئی چیز ہے تو وہ ایک سے زیادہ چیزیں ملا کر ایک سیمپل تیار کرے گا اس کا، تاکہ لیبارٹری تجزیے کے لیے ان کی وہ مقدار پوری ہو جائے۔ اگر کسی کنٹینر میں دوا کی مقدار کم ہے جو کہ لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے مناسب نہیں تو ایک پورشن میں وہ کنٹینر کی تعداد اتنی تعداد طے کرے گا کہ ٹیسٹ اور تجزیے کے لیے دوا کی مقدار مناسب ہو جائے۔ نمبر 3، سربہ مہر یعنی سیل کرنے کے عمل کے بعد وہ ایک پورشن متعلقہ شخص کو دے گا اور بقایا 3 پورشن 7 دن کے اندر مندرجہ ذیل طریقے سے مختلف اداروں کو بھیجے گا۔ ایک پورشن تجزیے کے لیے گورنمنٹ اینالسٹ کو بھیجے گا، دوسرا پورشن چیئرمین صوبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ کو بھیجے گا، تیسرا پورشن والنٹیئر کو بھیجے گا جس کا نام سیکشن 332 کے تحت متعلقہ شخص نے وارنٹی جاری کی ہے۔ نمبر 4 پہ اگر انسپیکٹر کسی دوا میں کوئی کیڑا مکوڑا، دھاگا، گرد و غبار یا کوئی ایسی چیز نوٹ کرتا ہے جو کہ عام آنکھ سے نظر آ رہی ہو اور وہ دوا کا حصہ نہیں ہے بلکہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو مندرجہ والا طریقے کے مطابق اسے سیل کرے گا، اپنی مہر لگائے گا، دستخط کرے گا، متعلقہ شخص کے دستخط بھی لے گا اور اس کی مہر بھی لگوائے گا اور اسے براہ راست ڈرگ کورٹ یا مجاز اتھارٹی کے سامنے پیش کرے گا، اسے فارم نمبر 5 پر ضبط کرے گا۔ یعنی بے شک میڈیکل سٹور لائسنس والا ہے، اگر کسی دوا میں اس کی کوئی ایسی چیز نظر آ گئی، کیڑا مکوڑا یا کوئی غیر ضروری چیز میں شامل ہوئی نظر آ گئی تو وہ سیمپل نہیں کرے گا، اسے 5 نمبر فارم پر ضبط کرے گا اور وہ ڈائریکٹ ڈرگ کورٹ میں پیش کرے گا۔ اگر 5 نمبر پہ ہے، اگر سیکشن 18 کے تحت انسپیکٹر کوئی ایکشن لیتا ہے تو وہ تسلی کرے گا کہ کیا واقعی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اپنے احکامات واپس لے لے گا اور مجاز اتھارٹی کو اطلاع دے گا۔ یہ بی پہ ہے، اگر وہ غیر قانونی ادویات ضبط کرتا ہے تو اس کی اطلاع صوبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ کو کرے گا اور ان کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت طلب کرے گا۔ نمبر 6 پہ صوبائی ڈرگ انسپیکٹر اپنے تمام کاموں کی اطلاع صوبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ کو کرے گا اور مزید کارروائی کے لیے اجازت طلب کرے گا۔ نمبر 7 پہ فیڈرل انسپیکٹر اپنے کاموں کی اطلاع مجاز اتھارٹی مثلا رجسٹریشن بورڈ یا لائسنسنگ بورڈ کو کرے گا اور مزید کارروائی کے لیے اس کی اجازت طلب کرے گا۔ تو یہ تھے کام کرنے کا طریقہ اور اس کے اختیارات۔ والسلام۔